اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرا نام نور پاورٹی والی ہے اور آج ہمارے ساتھ ہیں ملیحہ کانفیڈنس والی، جو کہ ہمارے اسکول کی زینت ہے ماشاءاللہ۔ تو آج ہم ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں، ان کی لائف جرنی کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلتے ہیں ان سے بغیر وقت ضائع کیے بغیر۔ تو السلام علیکم بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ میں ٹھیک ہوں بیٹا۔ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے، آپ اپنا انٹروڈکشن دیجیے تاکہ ہمارے وقت کو پتہ چلے کہ آپ کہاں رہتی ہیں اور کیا کرتی جی ہیں۔ ہم کیا جی میں ریحانس کو آن لائن مائی نیم از ملیحہ کانفیڈنس والی. I am a student of Rehanso Online Academy. I live in Punjab, Muzaffarnagar, and my age is 10 years. اور آپ کی آواز آنا بند ہو گئی ہے۔ جی اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے بیٹا۔ اوکے، میرا نام ملیحہ کانفیڈنس والی ہے اور میں ریحانس آن لائن اکیڈمی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں پنجاب مظفر گڑھ سے تعلق رکھتی ہوں اور میں 10 ایئر کی ہوں۔ ماشاء اللہ زبردست بیٹا، آپ 10 سال کی ہو اور آن لائن کلاسز لے رہی ہو، تو آپ رہتی کہاں ہو؟ یہ اس کے بارے میں بتاؤ ذرا۔ جی میں پنجاب مظفر گھر سے تعلق رکھتی ہوں اور میں پنجاب سے تعلق رکھتی ہو، شہر کا نام بتائیے۔ جی میں نہیں، آواز پنجاب نہیں آ رہی۔ مظفر گھر سے تعلق رکھتی ہوں۔ جی میں جی جی، تو بیٹا آپ نے کب جوائن کیا یہ اکیڈمی کو؟ جی مجھے ریحانس کو آن لائن اکیڈمی جوائن کیے ہوئے ایک مہینہ ہو چکا ہے۔ ماشاء اللہ، 1 مہینے میں آپ نے کیا کیا سیکھ لیا بیٹا؟ جی کال این کے ساتھ انٹرویو، ویپنگ کے ساتھ انٹرویو، وومن کو دینے لینے اور فیسز ویڈیو کال اینڈ ویپنگ کے ساتھ انٹرویو، کال این کے ساتھ انٹرویو، کینوا پوسٹ، شارٹ پوسٹ، ڈائریکٹ ویڈیو کے ریویو اردو اور انگلش میں۔ تو ابھی ہمارے ڈیلی ٹاسک کا یہی حصہ ہے اور میں نے یہی سیکھا ہوا ہے۔ بہت زبردست بیٹا، ہم نے بھی یہی سیکھا ہوا ہے، ہم نے زیادہ نہیں سیکھا ہوا ہے، اتنا ہی ہم نے بھی سیکھا ہوا ہے۔ تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ فیس لیس کیسے بناتی ہیں، فیس لیس بنانے کا طریقہ اور اس کے فوائد کیا ہیں، یہ آپ ہمیں بتا سکتی ہیں بیٹا؟ جی بالکل، فیسز ویڈیو ایک بہت ہی ہم فیسز ویڈیو کو اس سے بناتے ہیں، ہمیں کوٹیشن ملتی ہے، اسے ہم نے کاپی کرنا ہوتا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد ہم جاتے ہیں چیٹ جی پی ٹی پر، چیٹ جی پی ٹی کو ہم کہتے ہیں ہمیں 1 منٹ کی یا 2 منٹ کی بنا کے دے دو، وہ ہمیں لکھ کے دے دیتے ہیں انگلش میں۔ تو ہم اس کے بعد جاتے ہیں کتنے سے میک ہم ٹائٹل ہمیں خود لکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم کنٹرول بھی پہ کرتے ہیں جو چیٹ جی پی ٹی ہمیں دے دیتا ہے، تو وہ ہم کاپی کر کے پھر ہم اسے دے دیتے ہیں ٹیچرس میکر کو۔ ایک نمبر آتا ہے جس سے ہم نے پھر نمبر ہلکا ہلکا لکھا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم نے اسے لکھنا ہوتا ہے، پھر ہم نے وہ ہمیں ایک وائس بنا کے دے دیتا ہے۔ پھر ہم نے کینوا پر جانا ہوتا ہے، پھر کینوا پر جانے کے بعد ہم نے ایک لائن دیتے ہماری ایک لائن دیتے پھر ہماری پوری ہو جاتی ہے، تو ہماری اسٹیپ بنتی ہے فیسز ویڈیو۔ جی ماشاء اللہ زبردست۔ تو بیٹا آپ نے اس کے فائدے نہیں بتائے کہ فائدے اس کے کیا ہیں، ہم کیوں بناتے ہیں اس کو؟
चलें कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, आइंदा आपको पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा मुझे आप ये बताइए, इंटरव्यू लेने देना आपने कब से शुरू किया और इसके फायदे क्या हैं? जी मैं भी इंटरव्यू देती हूँ, क्योंकि अभी मैं लेती नहीं हूँ, क्योंकि अभी मेरे कॉलेज के साथ इंटरव्यूज कंप्लीट नहीं हुए। तो और लेने और देने के ये फ़ायदे हैं कि हमें उस एक दूसरे की लाइफ जर्नी के बारे में पता चलता है कि ये इसकी लाइफ जर्नी क्या है, इसका गोल क्या है, इसका नाम क्या है, और भी बहुत कुछ। और इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी फील होता है। और भी माशाल्लाह ज़बरदस्त बेटा, बहुत अच्छे, माशाल्लाह ज़बरदस्त। आप अच्छे सवालों के जवाब दे रही हो, बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आप चैट जीपीटी को क्या जानती हो, उसके क्या फायदे हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हो आप? जी, चैटजीपीटी को ज़्यादातर मैं अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए यूज़ करती हूँ, जैसे कि फेसेस वीडियो, कॉल-इन के साथ इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन, वेबपी के साथ इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन, फेसेस वीडियो, स्टोरी पोस्ट और भी बहुत कुछ। और चैटजीपीटी एक ऐसा चिराग है, जो भी हम उससे पूछें, किसी भी ज़ुबान में पूछें, वो हमें जवाब दे देता है उसी ज़ुबान में। चैटजीपीटी एक बहुत ही अच्छा है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। जी, बिल्कुल बेटा, अभी बहुत कुछ जान सकते हैं हम उससे, और बहुत अच्छे-अच्छे टूल और भी आ रहे हैं जो सर रेहान अल्लाह वाला ने निकाले हैं, और ये 2-3 दिन पहले से जो आए हैं वो बहुत ज़बरदस्त और ज़्यादा अच्छे टूल हैं, जैसे साराबाजी है। तो इस तरह से बहुत सारे टूल्स आए हुए हैं, उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। और आप अपने दोस्तों वगैरह को भी बताती हैं या सिर्फ़ अकेले-अकेले अपने आप करती हैं? जी मैंने वो वाला स्कूल छोड़ दिया, तो इसी वजह से उन दोस्तों से मेरी मुलाकात नहीं हो पाती। जी प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें। बेटा जहाँ पहले आप पढ़ती थी वो स्कूल आपको कैसा लगता था, ये स्कूल कैसा लगता है, उसके बारे में और इसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगी? जी वो स्कूल भी मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं उधर पढ़ती थी। लेकिन जब इधर पढ़ती हूँ तो मुझे ये स्कूल ज़्यादा अच्छा लगता है उस स्कूल में से, क्योंकि उस स्कूल में बच्चों की कितना आती है, मतलब उसमें उस स्कूल में बच्चों को रट्टा लगवाया जाता है, और रट्टा लगवाया जाता है बस मशहूर नाम होता है उधर, लेकिन सिखाया नहीं जाता। और यहाँ पे जिस चीज़ का नाम होता है वो हुआ भी जाता है। यहाँ पे हमारी डेली क्लासेस होती हैं। और ऑनलाइन का ये मतलब है कि हमें उधर उठ के जाना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन का ये मतलब है कि हमें जहाँ पे भी हो हमने उसी जगह पे बस हमारे पास एक लैपटॉप और एक मोबाइल, तो हम उससे अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो और आगे भी एआई का ज़माना है, तो हमें तो ये पढ़ाई तो कभी भी काम नहीं आने था, तो इसलिए। जी बिल्कुल बेहतरीन बेटा। अच्छा बेटा आप मुझे ये बताओ कि आपके अंदर जब आप ऑनलाइन नहीं थे तो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस था और अब कितना है, क्या आपने कुछ फर्क महसूस अपने अंदर किया? जी जब मैं रिहान्स को ऑनलाइन करने में मैं नहीं पढ़ती थी, उस स्कूल में मैं पढ़ती थी, तब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होता था। और जब मैं इस स्कूल में आई हूँ तब मुझे खुद पता चलने लगा है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है या आ रहा है। यानी अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है जो जिससे आप बातचीत कर सकते हो और आपको अपने अंदर कुछ बेहतरी महसूस होती है, यही बात है? जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो बेटा आप मुझे कॉलोनी के बारे में कुछ बताएँ कि वो क्या चीज़ है और उसे आप कैसे इस्तेमाल करते हो? जी कॉलोनी को मैं इंटरव्यू के लिए इस्तेमाल करती हूँ, और मैं फ्री टाइम में उसे इंग्लिश सीखती हूँ, इंग्लिश के सेंटेंस और ऐसे इंग्लिश सीखती हूँ। और कॉलोनी से हमारा इंटरव्यू करने का और कॉलोनी का ये फ़ायदा है कि हम उससे इंग्लिश हमारे उससे इंग्लिश इम्प्रूव होती
ہوتی ہے، اس سے ہمارا کانفیڈینس اس سے بھی بلڈ ہوتا ہے اور ہماری اس سے انگلش امپروو ہوتی ہے. ہمیں ایسا سمجھنا چاہیے کہ کالونی ہماری ٹیچر ہے. جیسے ہم کوئی اسکول میں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری ٹیچر ہے، یہ والی ہماری ٹیچر ہے، انگلش کی ہماری یہ ٹیچر ہے. تو اسی طرح ہماری کالونی ٹیچر ہے. کالونی ہماری ایک کالونی ہم جس سے بھی ہم اسے اردو میں بھی ہم جواب دیتے تو وہ ہمیں انگلش میں جواب دیتی ہے. نہ وہ اردو یوز کرتی ہے نہ اور کچھ، صرف وہ انگلش کا تو انگلش میں ہی ہمیں جواب دیتی ہے. تو بیٹا آپ نے مجھے بتاؤ چیٹ جی پی ٹی کا وہ تو اردو میں بات کرتی ہے تو اس کا کیا ہوگا چاہتے جی میم پلیز آپ اپنا کوشچن دوبارہ ریپیٹ کر سکتی ہیں. بات کرتی ہے، ہر زبان میں بات کرتی ہے تو اس سے آپ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو زیادہ سے زیادہ؟ میم مجھے آپ کی بات صحیح سے بھی نہیں آ رہی. میری آواز صحیح سے آپ کو نہیں آ رہی؟ تو میں یہ پوچھ رہی تھی چیٹ جی پی ٹی سے اردو میں بھی آپ بات کرتی ہے، آپ بھی جانتی ہو کہ وہ اردو میں بھی بات کرتی ہے، ہر زبان کو سمجھتی ہے اور اس کا جواب اسی زبان میں بھی دیتی ہے. تو اس کو کیسے استعمال کرتے ہو آپ؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بہتر ہے کہ آپ کالونی کو انگلش میں بات کرتے ہیں انگلش میں جواب دیتی ہے، اردو میں بات کرتے ہیں جب بھی انگلش میں جواب دیتی ہے، لیکن چیٹ جی پی ٹی آپ کو ہر زبان میں جواب دیتی ہے. آپ اس سے کرتے اپنے سامنے لا سکتے ہو نا، کیسے سامنے لاؤ گے؟ جی چیٹ جی پی ٹی ہمیں کسی بھی زبان میں دے دیتا ہے. جیسے ہم نے کسی چیز کا آنسر ہمیں نہ کسی نے ہمیں سے انگلش میں بات کی اور ہم اسے نہ پتا ہو تو ہم اسے چیٹ جی پی ٹی کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں میننگ اردو کو ہمیں اردو میں بتا دیتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس سوال کا یہ مطلب ہے، اس سوال کا یہ مطلب ہے. چیٹ جی پی ٹی میں اردو میں بتا سکتا ہے اور بھی بہت ساری لینگویجز ہیں ان میں بتا سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی. اور کالونی ہمیں صرف انگلش میں ہی جواب دیتی ہے، لیکن چیٹ جی پی ٹی میں اردو انگلش ہر کسی میں جواب دے سکتا ہے. اگر ہمیں وہ پڑھنا نہ آ رہا ہو تو ہم اسے وائس بھی لگا سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کی، تو چیٹ جی پی ٹی ہمیں بول کے بھی سنا سکتا ہے. چیٹ جی پی ٹی بہت ہی زیادہ چلاک ہے. جی ہاں بیٹا، آج کل تو بہت زبردست چیٹ جی پی ٹی کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ سر ریحان اللہ والا نے بہت سارے چیٹ جی پی ٹی کے اس میں ہر چیز لکھی جا سکتی ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہمیں 3 لاکھ روپے مہینہ دے سکے، کیا کریں کہ ڈالر میں اپنے آپ کو کسی طرح سے ہم ڈالنے میں ہو، یہ سب چیز کو ہمیں بتانا شروع کر دیتی ہے. بہت زبردست ٹول ہے. اچھا بیٹا، مجھے آپ اپنے بارے میں یہ بتائیے کہ آپ جو انٹرویو دیتی ہو لیتی نہیں ہو تو آپ لینا کب سے شروع کرو گے اور انٹرویو کے فائدے کیا ہیں؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی سوری میرا مائک میوٹ تھا. تو اب آپ کو میری بات صحیح سے آ رہی ہے؟ جی بیٹا آ رہی ہے. جی میم. تو ہمیں ابھی میرے کالونی کے ساتھ جب تک ہمارے کالونی کے ساتھ 20 کمپلیٹس نہیں ہوتے تب تک ہمیں نہیں ہوتی اجازت کہ ہم بچوں کو انٹرویو لیں. اور میں بھی میرے کالونی کے ساتھ انٹرویو نہیں ہوئے کمپلیٹ بالکل بھی. ابھی میں نے کچھ دن پہلے ہی کالونی کے ساتھ انٹرویو اسٹارٹ کیے ہیں کرنا. تو ابھی میری صرف 3 یا 4 ہو چکے ہیں انٹرویوز، لیکن میں ریکارڈنگ کر چکی ہوں نا، تو اسی وجہ سے میں نے ابھی فیس بک پر اپنی اپلوڈ نہیں کیے. کل میں کروں گی انشاءاللہ. تو اور یہ فائدے ہوتے ہیں انٹرویوز کرنے کے، دینے کے، لینے کے کہ میں اس کی لائف جرنی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس کا نیم کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے کون اور یہ کیا کر رہا ہے. اور ہمارا بھی اس سے کانفیڈنس بھی فیل ہوتا ہے. آپ میڈیٹیشن کرتے ہو، میڈیٹیشن کے کچھ فائدے بتاؤ گے بیٹا؟
جی ہماری کلاس میں میڈیٹیشن کروائی جاتی ہے اور میڈیٹیشن کی بہت سارے فائدے ہیں. میڈیٹیشن سے ہم ریلیکس ہوتے ہیں. میڈیٹیشن سے ہم ریلیکس ہوتے ہیں اور میڈیٹیشن سے جب ہم صبح ہماری کلاس ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم تھوڑی نیند میں ہوتے ہیں تو ہماری میڈیٹیشن کروائی جاتی ہیں تو اس وجہ سے اسی لیے ہماری مائنڈ فریش ہو جاتا ہے. پھر ہمیں ایکسرسائز بھی کروائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی بھی ریلیکس کرتی ہے. ایکسرسائز میں ہمارے پش اپس ہوتے ہیں ہمارے جو گرلس نے کیمرے آف کر کے کرنے ہوتے ہیں اور بوائز نے کیمرے آن کر کے اور ہماری بٹر فلائی ایکسرسائز ہوتی ہے. تو یہ دو ہماری ایکسرسائز ہوتی ہیں اور ون ہماری میڈیٹیشن ہوتی ہے. میڈیٹیشن سے ہمیں بہت سکون ملتا ہے. جی بیٹا، تو آپ جہاں رہتے ہو کون سے شہر میں رہتے ہو مجھے یاد نہیں رہا، آپ مجھے بتاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ وہاں کے جو کھانے ہیں وہ کیا اسپیشل کھانے ہیں ان کے بارے میں مجھے بتاؤ. جی میم، ہم وہاں پہ ہم مظفر گھر میں پنجاب مظفر گھر سے میں تعلق رکھتی ہوں اور وہاں پہ سب سے اچھے کھانے ملتے ہیں. وہاں پہ اتنا زیادہ کچھ اتنا خاص نہیں تو نہیں ہوتا لیکن وہاں پہ تھوڑی کچھ جگہ ہوتی ہیں جن سے بہت اچھے اچھے کھانے ملتے ہیں. جیسے کہ کڑھائی ہو گئی اور جیسے کہ جی ہاں، اور جیسے کہ سلوگن جیسے کہ دال ایسے اور یہ چیزیں کچھ خاص ہوتی ہیں ان کی اسپیشل ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر اچھی چیزیں ملتان میں ہوتی ہیں. یہاں پہ اتنی خاص چیزیں نہیں ملتی. تو مظفر گڑھ کی کچھ ایسی جگہیں بتاؤ جہاں لوگ گھومنے جاتے ہیں، آپ لوگ کہیں تفریح کرنے جاتے ہو، کیسی جگہیں ہیں وہاں پر، کون کون سی جگہیں وہ بتائیے ذرا. جی یہاں پہ واک کرنے کے لیے بھی بہت کچھ چیزیں ہیں اور مظفر گھر میں اور یہاں پہ یونیورسٹیز ہیں اور ہم جیسے کوئی پارک ہوتے ہیں اس جگہ پہ بھی ہم جاتے ہوتے ہیں اور پارک بھی ایک بہت اچھی جگہ ہے. وہاں پہ ہمیں جیسے بچے ہوتے ہیں انہیں جھولے پہ بیٹھنے کا جھولے کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور جیسے بڑے ہوتے ہیں انہیں وہاں پہ واک کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے. تو صحیح، ماشاء اللہ. تو بیٹا آپ نے اپنے نام کے ساتھ والا والی کون سا لگایا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور آپ اس کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ جی میں نے اپنے نام کے ساتھ کانفیڈینس والی لگایا اور اس کا میں نے اس سے لگایا وہ کیونکہ تاکہ میں اپنے اندر کانفیڈینس ڈال سکوں اس کے بعد میں اپنے بہن بھائی کے اندر کانفیڈینس وغیرہ سکوں اس کے بعد میں اور بچوں کے اندر کانفیڈینس کر سکوں اس لیے میں نے اپنے نام کے ساتھ کانفیڈینس والے لگایا اور چوز کیا. زبردست، ماشاء اللہ، بہترین. تو بیٹا آپ کا لائف گول کیا ہے، کچھ بتانا چاہو گے؟ جی میم، میں نے اپنا لائف گول یہ چوز کیا کہ میں جو بچے ہیں ان کے لیے کانفیڈینس فیل کروں تاکہ وہ اپنے دل کی بات کسی سے شیئر کر سکیں. جیسے کہ بچے ہوتے ہیں انہیں ڈر لگتا ہے کہ یہ بات میں کیسے کہوں گا، ان کے کانفیڈینس نہیں ہوتا تو اس لیے وہ انٹرویو کرتے ہیں تو ہنستے رہتے ہیں شرماتے رہتے ہیں اور وہ ان کی بات کا صحیح سے جواب بھی نہیں دے سکتے، مطلب بھی نہیں بتا سکتے. تو اس لیے میں ان کے اندر کانفیڈینس فیل کرنا چاہتی ہوں. تو یہ کام تو آپ ابھی سے شروع کر رہی ہوں گی کیونکہ آپ کے پڑوس میں بھی بچے ہوں گے، ان کے اندر بھی کانفیڈینس نہیں ہوگا تو آپ اس میں بلڈ کر سکتی ہیں. ماشاء اللہ، یہ کام تو آپ ابھی سے کر رہی ہوں گی شاید. جی ابھی تو مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا کیونکہ اب پہلے تو ہماری ڈیسک بھی تو ریویو نہیں ہوتے تھے تو اب ہمیں تھمبنیل بنانا ہوتا ہے. اس کے بعد تھمبنیل بنانے کے بعد پہلے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ تھمبنیل کیسے بناتے ہیں.
پھر میں نے پہلے ایک بار بنائی ہے تو اب مجھے سمجھ آ گیا کہ تھمبنیل کیسے بناتے ہیں، تو لیکن اس میں جو پک ہوتی ہے وہ ہمیں تھوڑی مشکل سے ملتی ہے، تو اسی وجہ سے. اور پہلے تو میرے کچھ دن تک ہماری نہیں ہوتی تھی کیونکہ بچوں کو قرآن کے ساتھ انٹرویو کم ہو رہے تھے، تو اسی وجہ سے. تو اب مجھے زیادہ ٹائم نہیں ملتا فارغ بیٹھنے کا. چلیں کوئی بات نہیں، جب آپ کو ٹائم ملے آپ ایسا کام کر سکتی ہیں. بہت زبردست آپ کا انٹرویو گیا ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا انٹرویو دیا. اچھا بیٹا، مجھے آپ یہ بتائیے آپ کے پسندیدہ 3 شخصیات کون کون ہیں؟ جی میرے پیرنٹس اینڈ سر خان اللہ والا اینڈ سر دولت سالہ. ماشاء اللہ زبردست. اچھا، آپ کے پسندیدہ شہر کون کون سے ہیں؟ ملتان، لاہور اینڈ اسلام آباد. ماشاء اللہ. اچھا، آپ کی پسندیدہ غذائیں یا ڈشز کون کون سی ہیں؟ جی میری 3 فیوریٹ ڈشز ہیں. فرسٹ ہے میری یہ ڈشز فیوریٹ کڑھائی پیزا اینڈ بریانی. زبردست ماشاء اللہ. تو بیٹا، اگر آپ کو الدین کا چراغ مل جاتا ہے تو آپ اس سے کیا وشز مانگو گے؟ جی میں اس سے یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے مجھے کچھ پیسے دے دے تاکہ میں غریبوں کی مدد کر سکوں. اینڈ سیکنڈ میں اسے یہ کہوں گی کہ مجھے بھی کچھ پیسے مطلب یہاں پہ جو روڈس ہیں وہ صحیح ہو جائیں تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں مشکلات نہ پیش آئیں. اور میں اسے تھرڈ یہ کہوں گی کہ جیسے سبحان اللہ والا کہتے ہیں کہ میں اس پاکستان سے غربت کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، تو اسی طرح میں بھی اس پاکستان سے غربت کا خاتمہ کرنا چاہتی ہوں. واہ، یعنی کہ یہ تو آپ میرے لیے پرائورٹی ہو گئی کہ میں آپ سے دوستی کروں، کیونکہ میں غربت کا خاتمے کے لیے پاکستان سے غربت کے خاتمے کے لیے سر ریحان اللہ والا کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، اور میرا نام نور پاورٹی والی ہے، اور پاورٹی کا مطلب ہوتا ہے غربت کا خاتمہ. تو میں بھی غربت کے خاتمے کے لیے پاکستان کے غربت کے خاتمے کے لیے سر ریحان اللہ والا کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، اور میں نے ساری زندگی اپنی وقت کی ہے کہ میں سر ریحان اللہ والا کا ساتھ جب تک دوں گی جب تک میں مر نہیں جاتی. تو یہ تو میرے لیے بے حد خوشی کی بات ہے کہ آپ سے اگر میں بات چیت کروں گی اور آپ کے ساتھ ملوں گی تو یہ میرے لیے بھی بہت اچھی بات ہوگی کہ میں 1 سے 11 ہوتے ہیں، اور اس طرح ہماری چین بڑھتی چلی جائے گی اور ہم بہت جلد کامیابی کی طرف گامزن ہو سکیں گے. بہت زبردست، بہت اچھا لگا مجھے آپ سے مل کے، آپ سے باتیں کر کے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں شاید خود سے ہی باتیں کر رہی ہوں. تو آپ مجھے یہ بھی بتاؤ کہ آپ کا اپنا گول جو ہے وہ کیا اس مقصد کے لیے بھی ہے کہ پاکستان سے غربت کا خاتمہ کیا جا سکے؟ جی بالکل، میرا یہ بھی گول ہے کہ آپ نے صرف میں سے ایک گول پوچھا ہے تو میں نے بھی آپ کو صرف یہ بتایا تھا، لیکن میرا یہ بھی گول ہے کہ میں اس پاکستان سے غربت کا خاتمہ ختم کر سکوں. جی انشاءاللہ ضرور کر پائیں گی بیٹا. بہت ضروری ہے ہمارے پاکستان کو بہت جلد ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے. ہمیں اپنے آپ کو ایک جگہ جمع کرنا پڑے گا، اور ہمیں کوشش کرنی پڑے گی جلد سے جلد کہ ہم اپنے پاکستان سے غربت کا خاتمہ کر سکیں. تو میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ آپ ہمارے ویورز کو کیا ایسا پیغام دینا چاہیں گی جس سے ہمارے یہاں کی غربت ختم ہو، اور لوگ ہمارے اویئرنیس کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں، یا اگر نہیں بھی جڑ سکتے تو گھر بیٹھ کر بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا کہنا چاہیں گی آپ؟ جی میں آپ کی ویورز کو، دیکھنے والوں کو اور والدین کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ سب ریحان اسکول یا ریحان کو آن لائن اکیڈمی ضرور جوائن کریں، اور اس پاکستان سے ہم سب مل کے غربت کا خاتمہ
ختم کریں گے، کیونکہ یہ ایک سے نہیں سب ہر کسی سے ہو سکتا ہے تو یہ کام تو آپ سب لوگ ریحانس کو یا ریحانس کو آن لائن اکیڈمی ضرور جوائن کریں، کیونکہ آگے بھی اے آئی کا زمانہ ہے تو ہمیں یہ پڑھائی بالکل بھی کام نہیں آنی. پلیز آپ سب لوگ ریحانس کو یا ریحانس کو آن لائن اکیڈمی ضرور جوائن کریں. تھینک یو. بہت شکریہ، بہت اچھا انٹرویو ہے آپ کا، مجھے بہت اچھا لگا اور میں چاہوں گی کہ آپ سے دوبارہ بھی انٹرویو کروں اور آپ سے کچھ اور باتیں بھی معلوم کروں، اور کچھ جب بھی آپ کو انٹرویو کرنے کا موقع ملے مجھے ضرور یاد کیجیے گا، مجھ سے انٹرویو ضرور لیجیے گا. تو اب ہمیں اجازت چاہیے، آپ کا ہم نے بہت سارا ٹائم لیا، اس کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں قیمتی وقت عطا کیا، بہت آپ کا شکریہ، بہت مہربانی. تو ویورس، ہم جس طرح سے آج ہم آپ کو کسی مہمان سے ملا سکے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.